حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی سردار ہے۔ فرمایا او لوگوں، جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر 10 بار چھا جاتی ہے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھو، فرمایا 10 بار اللہ کی رحمت تجھ پہ سایہ کر لے گی، 10 نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، کام 1 منٹ کا، اجر و ثواب 40 گنا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ الحمدللہ آج تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ شب معراج میں ملاقات ہوئی۔ گزشتہ سال اس رات میں نہ معلوم کتنے لوگ دنیا میں زندہ تھے، کما رہے تھے، کھا رہے تھے، دندنا رہے تھے۔ کسی نہ کسی بہانے موت آئی، آج تم فرش پہ بیٹھے ہو، وہ لاکھوں من مٹی کے نیچے تڑپ رہے ہیں۔ اور نہ معلوم آئندہ سال ہم میں سے اس رات میں کون ہوگا اور کون نہیں۔ پیغام اجل برحق ہے، سب کو آئے گا، اور اب تو عجب طریقے سے آ رہا ہے۔ 1 مئی کا اخبار آپ نے پڑھا ہوگا، لاہور کے ایک گھر سے ایک وقت میں 7 جنازے اٹھے۔ جنگلہ لگ گیا، تالا لگ گیا، قفل لگ گیا، رونے والا پیچھے کوئی نہیں۔ نہ معلوم کس کس طریقے سے آخری وقت میرا تیرا آنا ہے۔ ہمارے یہاں سب چیز کی تیاری ہے، اگر تیاری نہیں تو قبر کی تیاری نہیں۔ کاروبار میں، دھندے میں، نوکری ملازمت میں، حکومت و اقتدار میں، زراعت میں ہم سب مشغول ہیں۔ ہمارے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ موت آئے گی۔ یہ مکان، یہ دکان، یہ زمینیں جو آج تمہارے نام لگی ہوئی ہیں، رب ذوالجلال کی قسم یہ تو تم سے پہلے کئیوں کے نام رہ چکی۔ پٹواریوں کے کاغذات میں جا کے پڑتال کرو، تم سے پہلے کئیوں کے نام رہ چکی۔ جیسے وہ چھوڑ کر چلے گئے ایسے ہی تم بھی رخصت ہو جاؤ گے۔ اسی کو کہتا ہے کہ 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ جو آیا وہی گیا، جو آیا وہی گیا۔ کوئی اقتدار کا لحاظ نہیں، کوئی حسن و جمال کا لحاظ نہیں، کوئی مال و متاع کا لحاظ نہیں۔ دنیا فانی ہے، یہ جہان فانی ہے، زندگی فانی، سب تمام شے اس عالم کی فانی فانی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب اتنے حالات بگڑ جائیں، 60 سال کی عمر گزار کے آدمی مر رہا ہو اور مرتے وقت ایمان کی ایک رتی بھی پلے موجود نہیں، اچھا کھا کے گزارا کر کے چلا گیا، کوٹھی بنگلوں میں زندگی گزار کے گیا، بڑی بڑی آسائش، بڑے بڑے آرام سکون کی زندگی گزار کے گیا، ادھر موت آئی، ادھر آواز آ گئی، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی۔
دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، تم نے اس پر دل کیوں جما لیا تھا؟ کبھی آواز آتی ہے کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے، کروڑوں سالہ زندگی کا کوئی انتظام نہیں، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، ایسی جگہ جا کے پڑو گے نہ موت آئے گی نہ زندگی بنے گی۔ آج ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تنقید و تبصرہ ہے، دوسرے کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، اپنا حساب کبھی چیک نہ کیا، اپنی زندگی کا ریکارڈ کبھی چیک نہ کیا، اپنی مثل کا کبھی مطالعہ نہ کیا۔ قرآن کریم آواز لگاتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل زنگ آلود ہو گئے، گرد غبار چڑھ گیا، اب حق کی بات کو راستہ نہیں ملتا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ قرآن کریم آج ہمیں راہ سے نہیں آتا۔ ہمارے محترم دوست جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام نافذ نہیں ہوا۔ ارے اسلام کو کوئی تکلیف ہے؟ عوام اسلام کو پسند نہیں کرتی، حکام اسلام کو پسند نہیں کرتی، اسلام کے سر میں درد ہے جو وہ زبردستی تمہارے گھروں میں آئے گا۔ اسلام کی ضرورت ہمیں ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کی ہمیں ضرورت ہے، خدا کے قرآن کو میری تیری کیا حاجت ہے؟ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی سردار ہیں۔ فرمایا او لوگوں جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر 10 بار چھا جاتی ہے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھو، فرمایا 10 بار اللہ کی رحمت تجھ پہ سایہ کر لے گی، 10 نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، کام 1 منٹ کا، اجر و ثواب 40 گنا۔ مگر ہمیں عادت نہیں، سارا دن ساری رات یوں ہی برباد ہو جاتی ہے، چک چک بک بک میں ساری عمر برباد کر دی۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ جس نور نظر پہ، جس بیٹے پہ کپڑوں پہ کسی نے کبھی گرد نہ پڑنے دی، خدا کی قسم ہم نے دیکھا وہ باپ اپنے بیٹے کی قبر پہ کھڑا دھڑ مٹی ڈالتا ہے۔ جو آدمی اپنی بیگم کے چہرے پہ ذرا سا داغ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، ہم نے ہزاروں من مٹی پھینکتے دیکھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا، قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو، بدن کو ہرگز نہیں کھائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہوگا، میدان حشر میں وہ مجھے نہیں میں اس کو تلاش کر کے لاؤں گا۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. تجھے کیا معلوم تو کس نبی کا امتی ہے؟ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، 1,24,000 انبیاء کرام کے سردار تجھے مفت میں مل گئے. تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا، تجھے تکلیف کچھ نہیں پہنچی، اس لیے آج قدر نہیں کرتا. تو اس نبی کا امتی ہے جس نے ساری ساری رات تیرے لیے سجدے میں رو رو کر دعائیں کی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، میں بیدار ہو گئی، میں نے دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ فرما رہے ہیں، سجدے میں اتنے روئے میں نے زمین پہ ہاتھ پھیرا، زمین تر ہو چکی تھی اور اتنا سانس گھٹ گھٹ کے آپ روئے، میرا جگر پھٹنے لگا، مجھے یہ اندازہ نہ ہونے لگا کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. جس نبی کا تو امتی ہے رب ذوالجلال کی قسم کئی کئی دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. ایک ایک وقت میں دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر کالی کملی والے نے قرآن پڑھا، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا. سارا بدن زخمی، سارا جسم زخمی. احد پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، اس غار سے جا کے پوچھو تیرے اوپر کالی کملی والے کا کتنا لہو بہایا گیا تھا. تو ان چیزوں کو کیا جانے؟ تجھے تو دکان کا پتہ ہے، کاروبار کا پتہ ہے، روپے پیسے کا پتہ ہے، سونے چاندی کا پتہ ہے. اور خدا کی قسم کروڑوں ٹن سونا قربان کر دوں کالی کملی والے کے جوتے کے ایک تسمے میں. مکے کی گلی گلی میں مار کھائی، محلے محلے میں مار کھائی. کسی نے سر پہ گند پھینکا، کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے ہڈیاں ماری، کسی نے روڑے مارے. سارے مارنے، مکہ سارا مارنے والا، اکیلا کالی کملی والا مار کھانے والا. قتل کے در پہ ہے، ختم کر دو یہ قصہ ہی مکا دو، اس بات کو ہی ختم کر دو. اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی غمگین نہ ہو، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ان کی تدبیریں بیکار ہو جائے گی، میری تدبیر آپ کو بچانے کی ہے. میں پروردگار ہوں، میں مالک کائنات ہوں. ایک دن ایسا آئے گا، کل آپ نے حلیمہ کی بکریاں پہاڑوں پہ چرائی، ایک وقت آئے گا عرش عظیم پہ بٹھاؤں گا. مہمان بناؤں گا. اندازہ لگاؤ، مہمان مصطفیٰ ہو، میزبان خدا ہو، ٹھکانہ عرش عظیم ہو، کیا کہنا. 8 لاکھ حدیث شریف تمہارے سامنے موجود ہے، تقریباً 6666 قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں تمہارے سامنے، مگر کوئی بھی اپنی زندگی کا محور بنانے کو تیار نہیں.
قربان جاؤں کالی کملی والے نے پیاری پیاری انگلی کا اشارہ چاند کو کیا، چیر کر ٹکڑے ہو گئے۔ درختوں کو اشارہ کیا، جڑیں چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ ابو جہل آیا، ہاتھ میں کنکریاں لے کے کہنے لگا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا خود وہ چیز بول لے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو اور بھی کمال ہوگا۔ ارشاد فرمایا پتھر کے ٹکڑوں، انگریزوں تم اللہ کی مخلوق ہو اور میں اس خدا کا برگزیدہ نبی ہوں، میری شہادت تو آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کنکریوں نے گواہی دی، پتھر مان گیا، تو آج تک نہ مانا۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیہات کا باشندہ ہے، سونے کی انگوٹھی پہن کر حضور کی خدمت میں آ گیا، مسئلے کا پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر زمین پہ پھینک دی، حضور تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بتلانے لگے اٹھا لے، بیوی بچیوں کے کام آ سکتی ہے، مرد کے لیے سونا جائز نہیں، بازار میں بیچ سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو۔ صحابی کہنے لگا لوگوں چاہے وہ سونا ہو یا وہ ہیرے جواہرات ہو، جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا ہو میں اٹھانا تو درکنار رہا، میں تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں۔ ہم جیسا ہوتا تعویلیں کر لیتے، یہ نہیں یوں ہو سکتا ہے، یوں کیا جا سکتا ہے۔ اگلے دن ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی اگر غصے میں کوئی طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا گدھے، کبھی کسی نے پیار محبت میں بھی طلاق دی؟ بھی جو طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا نا، پہلے جلال میں آ جاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں۔ دیکھو جی غصہ بھی ایک نشہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں آ گیا، سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب نہ دیا، منہ پھیر لیا، چہرہ انور پھیر لیا۔ صحابی کا دم نکلنے کو ہو گیا، میں مر جاتا، زمین مجھے نگل جاتی، میں ختم ہو جاتا، میری زندگی تلخ ہو گئی، میرے آقا نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ صحابی دوسرے صحابہ سے پوچھتا ہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کس بات پر آقا ناراض ہو گئے؟ بتایا گیا کہ سرخ رنگ کے لال کپڑوں سے حضور ناراض ہوئے ہیں۔ گھر میں گیا، کپڑے اتارے، چولہے میں آگ جل رہی تھی، جلا کر خاک کر دی۔ اور تنگ دستی کا زمانہ ہے، غربت کا زمانہ ہے، حالات ایسے سخت ہیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے تو 11، بدن کے ٹکڑے 11، کفن کی چادر ایک وہ بھی چھوٹی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی، سب سے بڑی لخت جگر، جس نے دین کے لیے مار کھائی، 2 سال مصیبت اٹھا کر فوت ہو گئی۔ حضور نے فرمایا غسل سے جب فارغ ہو جاؤ مجھے خبر دینا، میں کفن لا کے دوں گا۔ غسل سے فارغت کے بعد اطلاع کی گئی، آپ ایک پرانی سی چادر لے کر آئے اور فرمانے لگے لخت جگر اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا اور کچھ ہے نہیں۔ اتنی تنگی، اتنی عسرت، اتنی پریشانی، اور صحابی نے کپڑوں کو جلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کپڑے کیا کیے کہ میں نے جلا دیے؟ فرمایا عورتوں کے کام کے تھے۔ عرض کیے یا رسول اللہ جس کپڑے کو دیکھ کر آپ ناراض ہو جائیں میں اس کو آنکھ سے دیکھوں؟ میں
دل گوارا نہیں کرتا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، ہر نبی رخصت ہوتا گیا، معجزات ختم ہوتے چلے گئے، امام الانبیاء کی نبوت باقی، معجزات باقی، کمالات باقی، سارے معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہیں۔ اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو غمزدہ دیکھا، پریشان دیکھا، مکے والوں کی تنگی نے پریشان کر دیا، اندازہ لگاؤ او شہنشاہ کائنات اور 5 دن کے فاقے، فرمایا میرے محبوب میں آپ کو آسمانوں پہ بلاؤں گا تاکہ یہ غم دور ہو جائے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے بھی یہ تمنا کی تھی، اشتیاق کیا تھا، اس حسرت کا اظہار کیا تھا، الہی اس کالی کملے والے کا ہمیں بھی دیدار تو کرا۔ فرشتے بے چین ہو گئے حضور کے دیدار کے لیے۔ کبھی تم نے بھی علماء کرام سے وظیفہ پوچھا حضور کی زیارت کرنے کے لیے؟ کال کرے کس کو ضرورت پڑی؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا، او سورج، او ستاروں، او چاند، ٹھہر جا، رات دل کی گردش کو حکم ملا ٹھہر جاؤ، دریاؤ ٹھہر جاؤ، سمندروں ٹھہر جاؤ، سارا نظام ٹھہر جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، مشکلات سے پاک ہے، ناممکنات سے پاک ہے، دشواریوں سے پاک ہے، دقتوں سے پاک ہے، کلفتوں سے پاک ہے۔ کیسے جائیں گے؟ کون لے جائے گا؟ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب میں کسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ جبریل جی حضور میکائیل کو ساتھ لے جا، میرے محبوب کو جا کے لاؤ۔ حاضر خدمت ہو گئے۔ جبریل نے دیکھا محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ حضور کیا سوئے ہوئے ہیں؟ بات کو سمجھتے چلو، جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کو نیند آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ مصطفیٰ کریم ہے، وہ خدا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت۔ یہ کسی نے غلط کہا کہ ساری دنیا سو گئی ہے تو عرصہ پہ آ جا چپ کر کے، یہ نہیں بلکہ اعلان یہ ہوا ہے ساری دنیا جاگتی ہے تو عرصہ پہ آ جا وج گج کے۔ فرمایا جبریل نظام عالم کا مین سوچ نکال دو، ٹھہر جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے۔ جبریل آیا، میکائیل آیا، جبریل کھڑا ہے۔ الہ العالمین یہ تو سوئے ہوئے ہیں، میں جگاؤں کیسے، بیدار کیسے کروں؟ الہ العالمین یا محمد کہہ کر جگا لوں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا ایھا المزمل کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یا ایھا المدثر کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ تو ہاں کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ یاسین کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ توجہ دھیان کرنا، سر مبارک کی طرف جاؤں،
سر پہ ہاتھ رکھ دوں حضور بیدار ہو جائیں گے. آواز آئی جبریل آج سے پہلے دنیا میں کئی عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگا لیا, بیدار کر لیا, دلہوں نے دلہن کو جگا لیا. آج میرے محبوب کی شان نرالی ہے, جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے. الہی کپڑا پکڑ کر کھینچ لوں, فرمایا نہیں نہیں. ہاتھ کی انگلی پکڑ کر دبا دوں, فرمایا نہیں نہیں. پیر مبارک کی انگلی پکڑ کر تھوڑا سا کھینچ لوں, بیدار ہو جائیں گے, فرمایا نہیں نہیں. تجھے معلوم ہونا چاہیے معراج کی رات ہے, ادب کی رات ہے, لوگوں کو مسائل سمجھانے کی رات ہے. الہ العالمین کیسے بیدار کروں, گدگدا دوں, کہیں تھوڑی سی خراش کر دوں, فرمایا ہرگز نہیں. آج انداز نرالے ہو, محبوب نرالا, انداز نرالے, طریقہ کار نرالے, تمام شان نرالی, حالات بھی نرالے ہونے چاہیے. الہ العالمین پھر میں وہ حالات کیسے پیدا کروں. آواز آئی اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اور جبریل تیرے 600 پر میں نے لگا رکھے ہیں, تیرے سر کے اوپر تاج ہے ملائکہ کے سردار ہونے کا, تو نوریوں کا سردار ہے, تو آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے, تو بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے, تو زمین میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے. اور آج ہم نے دنیا کو بتانا ہے جبریل کا کیا مقام ہے, آمنہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے. آج دنیا کو بتانا ہے. کیا بتانا ہے؟ ہم نے یہ بتانا ہے قرب موسیٰ اور ہے, قرب محمد اور ہے, قرب موسیٰ اور ہے, قرب محمد اور ہے, طور سینا اور ہے, عرش معلی اور ہے. کیا نسبت. کلیم اللہ کوہ طور پہ بول اٹھے ربی ارینی, ربی ارینی, الہی دیدار کرا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی لن ترانی, نہیں دیکھ سکو گے, ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. پہاڑ چل کر خاک ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے ہیں. ادھر آواز آئی براق تھکا, جبریل رہا, رب آگے جا نہ سکا. رب ادنو حبیبی ملنی کہے, رب ادنو حبیبی ملنی کہے. فکان قاب قوسین او ادنا. آجا آجا میرے محبوب, گھبرانا, تو مہمان ہے, میں تیرا میزبان ہوں. رب ادنو حبیبی منی کہے, تیرے قرب خدا کا کیا کہنا, جو مقام تنا کی رفعت ہے, کوئی اس جانا کیا جانے. گو فرش کے رہنے والے ہیں, گو فرش کے رہنے والے ہیں, کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے. شب اسرا تیرا کیا کہنا,
براق تھکا رب رب بھی رکا، جبریل بھی سدرا سے آگے، بھلا رستہ جانا کیا جانے۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہ کالی کملی والا کون ہے، یہ کمل پوش کون ہے؟ تم کیا جانو کتنی مصیبت اٹھا چکے ہیں۔ کہتا حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا۔ کوئی ایسے دشمن کو یارو، کوئی ایسے دشمن کو یارو، دامن میں چھپانا کیا جانے۔ کوئی ایسے دشمن کو یارو، دامن میں چھپانا کیا جانے۔ وہ فرش کے رہنے والے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے۔ اور تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، کہتا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری بات ادا کا کیا کہنا۔ اور جبریل ادب کر، یوں میرے محبوب کو نہیں جگانا۔ پتہ چلائے معراج والی رات ہے، محبوب کی آمد ہے، تمام نظام عالم کو ساکن کر دو، جبریل مین سوئچ نکال کے پھینک دو، محبوب آ رہا ہے۔ الہی پھر بیدار کیسے کروں، پھر میں جگاؤں کیسے؟ فرمایا آج تو مسئلے حل کرنے ہیں، لوگوں کو بتانا ہے کہ نور کا کیا مقام ہے اور سید البشر کا کیا مقام ہے۔ جبریل جی حضور میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، اور یہ جو تیرے سر پہ تاج ہے سرداری کا، اس میں جو نورانی پر لگے ہوئے ہیں، یوں لیٹ کر میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں ذرا سی خراش کر دے، لوگوں کو پتا چلے نوری کیا کر رہا ہے اور آملہ کا در یتیم کہاں سویا ہوا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، بڑی بڑی نشانیاں ہم نے دکھلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ اللہ پاک نے بلایا ہے، میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے، آپ کو لینے آئے ہیں، یہ جنت سے براق سواری لائے ہیں، اس پر آپ سوار ہو جائیں، اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے۔ بہت اچھا، مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے لگے تو سواری نے ذرا سی شوخی میں گردن ہلا دی۔ گھوڑ سوار جو ہیں وہ جانتے ہیں، جب گھوڑی پر اچھے خچر پر سوار ہوتا ہے آدمی تو وہ جھرجھری کھاتا ہے، شوخی مارتا ہے۔ براق نے سر ہلا دیا، جبریل نے کہا براق کس کے سامنے سرتابی کی، کس کے سامنے سر ہلا دیا؟ یہ تو نبی اللہ ہے، اگر کل قیامت میں خدا نے پوچھ لیا جواب کیا دے گا؟ روایت میں موجود ہے براق جنتی جانور پسینے میں ڈوب گیا، اس نے ذرا سی گردن ہلا دی، وہ پسینے میں غرق ہو گیا۔ یہاں 60 سال کی عمر گزر گئی، آج تک پسینہ نہیں آیا، کبھی گھبراہٹ ہوئی نہیں۔
جن لوگوں کو گھبراہٹ ہوئی وہ کچھ اور قسم کے لوگ تھے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، زمین پہ پیشانی رگڑ رہے ہیں، ماتھا رگڑ رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں. کسی نے پوچھا سفیان ثوری کیا بات ہے؟ کہنے لگے آخری وقت قریب معلوم ہوتا ہے، اللہ کے یہاں پیشی ہے، ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ ذات کیسے پیش آئے گی. آپ تو بڑے ولی اللہ ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ تو ابدال ہیں، آپ تو وقت کے کتب ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، فعال لما یرید. نہ معلوم وہ ذات کس طرح میری ساتھ پیش آئے. بڑوں بڑوں کو روتے دیکھا. سیدنا عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی تھی. ابن عباس کی رو رو کر آنکھیں ضائع ہو گئی. امام زین العابدین رات دن رویا کرتے تھے، اگر رونا کبھی نہیں آیا تو مجھے اور آپ کو نہیں آیا. یہ ہمارے قادر، یہ علماء دیوبند، یہ بزرگ اللہ والے، یا مصلی پہ تلاوت ہے یا اس کے دربار میں رونا دھونا ہے. انہی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم ان پر الزام نہ لگایا کرو، اتہام نہ باندھا کرو. یہ بہت اللہ والے لوگ تھے اور ان کی حالت یہ چھوٹے جب اسیری سے، چھوٹے جب اسیری سے تو بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا. کہاں سے لاؤں مولانا قاسم نانوتوی کی زیارت کراؤں تمہیں؟ کہاں سے لاؤں شیخ الہند کو؟ کہاں سے لاؤں مولانا شیخ العربی والا جم حسین احمد مدنی کو؟ کہاں سے لاؤں عطا اللہ شاہ بخاری کو؟ اور کہاں سے لاؤں مفتی محمود رحمہم اللہ علیہ مجمعین؟ ان تمام لوگوں نے سانس ب سانس، قدم ب قدم اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار دی. تم 4 نمازیں پڑھ کے ولی بنتے ہو. مولانا حسین احمد مدنی نے 4 برس تک 18 سیر مکئی روز چکی میں پیسی، چکی چلائی اللہ والے نے. اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا، یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی. ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. آج جو اٹھتا ہے ان اللہ والوں کو تان کرتا ہے. شاہ اسماعیل شہید دلی کا شہزادہ، کسی نے دیکھا دوپہر کے وقت جامع مسجد دلی کے فرش کے گرم فرش کے اوپر چکر لگا رہے ہیں. کسی نے کہا شاہ صاحب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جہاد فی سبیل اللہ کا پروگرام ہے، اپنے پیروں کو گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں، کل کو یہ وقت پر جواب نہ دے جائے. جنہوں نے رنجیت سنگھ کا خاتمہ کیا، مسجدوں سے خنزیر اٹھا کر باہر پھینکے، مسلمانوں کو صحیح معنوں میں نصب العین دیا، تم ان کو آج کافر کہتے ہو؟ اگر یہی لوگ کافر تھے پھر مسلمان کون ہے؟ میں زیادہ تبصرہ کیا کروں، اتنا کہتا ہوں کہ رنگ لائے کی ہماری باقا مستی ایک دن. تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ کرام کا مقام؟ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کے دروازے پہ حضور دلہا بن کر تشریف لائے. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کو کچھ نہ کہنا، ابو بکر کا داماد ناراض ہو جائے گا. عثمان کو کچھ نہ کہو، عثمان کا سسر ناراض ہو جائے گا.
کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جو حضور کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا. ایک وقت ہے صحابہ کرام کا، پتھر کھائے، پتے چبائے، آنکھیں کاٹے، بیوی بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا، سنگینوں کے نوک پر اپنے معصوم بچوں کو لٹکتا دیکھا، مگر صحابہ کرام نے حضور کا دامن نہ چھوڑا. الحمدللہ ہم ایسے اکابر کے غلام ہیں. حضرت لاہوری سبکت رحمت اللہ علیہ تقسیم سے پہلے پولیس مکان کی تلاشی لینے آئی. تلاشی لینے کے بعد سکھ افسر کہنے لگا مولانا دستاویز تو کہاں ملنی تھی، یہ گھر کیسا ہے جس میں آٹے کا ڈبہ بھی نہیں، جس میں دال نہیں، گھی نہیں، تیل نہیں، مرچ نہیں، نمک نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ کی ذات کھلاتی ہے، وہ پروردگار کھلاتا ہے. سکھ افسر 50 روپے اس زمانے کے نکال کر حضرت کو دینے لگا. فرمایا تو غیر مسلم ہے، الحمدللہ میں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کی لاہوری نے روٹی نہیں کھائی. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ، پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 25 برس تک بغیر وضو کی پکائی ہوئی روٹی نہیں کھائی. حضرت کی چائے کے لیے جب بکری کا دودھ نکالا جاتا تھا پہلے وضو کر کے تحیت الوضو خادم پڑھتا تھا، پھر بکری کا دودھ نکالا جاتا تھا. اور حضرت کی بیٹی جب چائے بناتی تھی پہلے وضو کرتی تھی، پھر تحیت الوضو پڑھتی تھی. اس کے بعد حضرت دین پوری پیر عبد الحادی رحمہ اللہ کی چائے بنائے جایا کرتی تھی. آج تم 4 نمازیں پڑھ کے 4 آنے زکات خیرات کے دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنائے بیٹھے ہو. ان لوگوں سے پوچھو جنت کی قیمت کیا ہے. سکھ افسر کہنے لگا کہ جی اگر آپ غیر مسلم کا پیسہ نہیں لیتے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان بنتا ہوں، اب تو لے لو. فرمایا دوسری شرط ابھی باقی ہے، میں نے بے نماز کے ہاتھ کا کبھی نہیں کھایا. ایک ہمارا زمانہ ہے، تمہارا کوہاٹ شہر تو ولیوں کا شہر ہے، ابدالوں کا شہر ہے، نیک لوگ ہو. بابا ہم تو ملتان رہتے ہیں، ایک پیر صاحب 10ویں محرم کو گھوڑے پہ سوار ہو کر چکلے میں جاتے ہیں اور نذرانے لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کرے تمہارا کاروبار خوب چلے. امید کرتا ہوں دوستو آپ تمامی حضرات نے قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان کو توجہ کے ساتھ سنا ہوگا. یقیناً حضرت قاری حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان دل کو دہلا دینے والا تھا، دل کو تڑپا دینے والا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سب کچھ یہ یوں ہی بیٹھے ہیں، آپ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے نا. ہمارے یہاں پنجاب میں ولیوں کی تعریف لوگ بہت کرتے ہیں. کہنے لگے بابا فرید الدین سکرگنج رحمت اللہ علیہ کچے سوٹ کے ساتھ کنویں میں 12 سال تک الٹے لٹکے رہے. بتاؤ جی اللہ والے نے کیا گناہ کیا جو خود دے 12 سال تک الٹا ہی لٹکا دیتا گیا. یہ بزرگ کی تعریف ہے کوئی؟ تم لٹک کے دکھاؤ 1 گھنٹہ. تو لٹک اپنے باپ کو لٹکا، بابا فرید الدین کو کیوں لٹکاتا ہے؟ ہم خادم زندہ ہے، اس قسم کی بات نہیں چلنے دیں گے. میں تمہیں بتلاؤں بابا فرید الدین کون تھا. ایک مرید آیا
اور آ کر کے تحفے میں کینچی پیش کری، مکرات۔ حضرت نے انکار کر دیا، میں نہیں لیتا۔ مرید کہنے لگا جی غریب کا حقیر تحفہ سمجھ کے رد کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں، سوئی لے آ میں لے لوں گا، کینچی اس لیے نہیں لیتا، کینچی کا کام مکراس کا کام کاٹنا ہے، سوئی لے لوں گا، سوئی کا کام جوڑنا ہے، فرید جوڑنے آیا نہ کہ توڑنے آیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ آئے راجستھان کے ٹبے پہ سیلے پر بیٹھے اکیلے تھے، جنازہ اٹھا، 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ والے علماء دیوبند جنہوں نے ہر موڑ پہ قیمت چکائی، شاہ اسماعیل شہید کہاں ہوتے ہوئے بالا کوٹ کی پہاڑی پہ پہنچے، آواز آئی فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنے کا شعور نہیں رکھتا وہ زندگی کیا جانے۔ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پہ سوار کر لیا، آپ نے فرمایا جبریل آ جا، میرے آگے بڑی جگہ باقی ہے، اس سواری پہ سوار ہو جا۔ جبریل کہتا نہیں، آج کی رات لوگوں کو مسئلے سمجھانے ہیں، جس سواری پہ آپ سوار ہو میری مجال نہیں اس سواری پہ سواری کروں، میں سواری کروں جس سواری پہ آپ سوار ہو، میرے پیچھے سوار ہو جا، جگہ بڑی ہے۔ کہتا نہیں میں اس سواری کے اوپر سوار ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ ضرور چلوں گا۔ کیسے چلو گے؟ کالی کملی والے جہاں پر آپ نے قدم مبارک رکھے ہوئے ہیں، ایک طرف قدم مبارک کے نیچے رکاب کے نیچے میں نوری تاج اپنا سر لگا کے چلوں گا، ایک طرف میکائیل یوں ہی بائیں طرف آپ کے قدم کے نیچے نوریوں کے سر ہوں گے، آمنہ کے در یتیم کے پیر چل رہے ہیں۔ اسی کو اقبال کہتا ہے، ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی، ہم سائے جبریل امی بندہ خاکی، اے یہ تیرا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ آج نوری فرشتوں کے سر ہیں، آمنہ کی جھولی میں دودھ پینے والے، علیمہ کی بکریاں چرانے والے کے قدم مبارک ہیں۔ حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کہ براق اتنا سرعت رفتار تھا، اتنا تیزی سے چلتا تھا، جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں براق کا قدم پڑتا تھا۔ تشریف لے جا رہے ہیں، آئی مولود عیسیٰ علیہ السلام، جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جبریل نے عرض کیا یہاں پر تشریف لے آؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو۔ مدینہ منورہ آیا، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرو، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے، ایک عورت آئی، اس نے آ کر سلام کیا، میں جواب دینے لگا تو جبریل نے مجھے روک دیا، اس کے سلام کا جواب نہ دینا، یہ دنیا ہے جو عورت کی شکل بنا کر آئی ہے۔ پتا چلا کہ یہ جو عورت ذات ہے نا، یہ آدمی کا بیڑا غرق کرنے کے معاملے میں بہت پیچھے سے لگی ہوئی ہے۔
آدم علیہ السلام کو گندم کا دانا بھی حضرت اماں حوا نے کھلایا تھا نا. ان نے کہا دیکھ لے آپ مر جائیں گے, میں اکیلی بھٹکوں گی, میں مر جاؤں گی تو آپ اکیلے روئیں گے, آؤ یہ گندم کا دانا کھا لیتے ہیں, نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا. اور پاکستان تو ترقی یافتہ ملک ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حوالے ہی عورتوں کے کر دیا گیا. فرسٹ لیڈیاں, نئے لباس, پچھلے کئی سالوں میں اتنا کپڑا تنگ کر دیا تھا کہ 2 گز میں سوٹ بن رہا تھا. اب پھر الحمدللہ قمیض اتنی نیچی ہو گئی پیروں تک, پتہ ہی نہیں چلتا دروازے پہ خالہ کھڑی ہے یہ روٹی مانگنے والی فقیرنی ہے. روزانہ بدلتے ہیں روزانہ. تمہیں کیا معلوم امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر والی, سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ہمیں کئی مہینوں تک حضور کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا. فرماتی ہے کھجور کے دانے کی پھر قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. عورتوں سے کہتا ہوں سنو, تمہاری اماں کا کیا حال ہے, 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ. کئی مہینے اسی طرح گزر گئے. کئی مہینے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چولہے میں آگ نہ جلی. فاقے پہ فاقے آئے, مصیبت پہ مصیبت اٹھائی, تکلیف پہ تکلیف جھیلی. شاب ابی طالب کے زمانے میں 2.5 برس تک کالی کملی والے نے اور آپ کے غلاموں نے مصیبت اٹھائی. لیکن آج رواں دواں ہے, جبریل غلامی کرتا ہے, میکائیل غلامی کرتا ہے. آپ نے عورت کے سلام کا جواب نہ دیا. حضور فرماتے ہیں ہم آگے چلے, ہم نے قوم دیکھی, لوگ دیکھے جو سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے. آقا نے فرمایا اگر ایک ماسا کے برابر وہ سڑا ہوا گوشت دنیا میں ظاہر کر دیا جائے, پوری دنیا بے ہوش ہو کر فنا ہو جائے. اتنا سڑا ہوا گوشت, اتنا بدبودار گوشت مرد عورت کھا رہے تھے. حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ زکات نہ دینے والے مرد اور زکات نہ دینے والی عورتیں. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ زکات نہیں ادا کرتے فرمایا فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, اس مال کی تختی بنا کر جہنم میں گرم کر کے یہاں ماتھے پہ, پسلیوں پہ, پیٹھ پہ داغ دیے جائیں گے. اور اللہ پاک اس دولت کو زبان دے گا, وہ کہے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے چلے, ہم نے دیکھا ایک تنور ہے جس میں مرد عورت ننگے پڑے ہیں, آگ اوپر کو آتی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں, نیچے چلی جاتی ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں. حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ زانی مرد بدماش عورتیں ہیں, یہ قیامت تک یوں ہی چلتے رہیں گے. اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکار مرد بدماش عورت کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن, ان کی پیشاب کی جگہ سے لہو اور راد اور پیپ کے دریا بہ رہے ہیں. ہاں تمام پردے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. یومئذ تحدث اخبارہا, زمین بول بول کر کہے گی الہی مجھ پہ قرآن نہیں پڑھا, مجھ پہ شراب پی.
جوا کھیلا بدماشی کی. آپ نے فرمایا ہم آگے چلے. ہم نے دیکھا ایک آدمی کے چہرے کو کانٹوں والے جھاڑ چھیلتے ہیں, تراشتے ہیں, اور کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ گلیوں میں سڑکوں میں روڑے اینٹ کوڑا کرکٹ ڈالنے والے ہیں جو لوگوں کو ٹھوکر لگا کرتی ہیں. آپ فرماتے ہیں پھر ہم بیت المقدس پہنچ گئے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, دیکھو حضور کو اللہ نے بلایا. 1,24,000 نبی استقبالیہ کے لیے پہلے بٹھائے, آسمانوں کو سجایا, عرش عظیم کو سجایا. حضور تشریف لائے, سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے. مرحبا یا ابن صالح, اور میرے بیٹے تجھے مبارک ہو, میں بھی تیری وجہ سے آج فخر کرتا ہوں. سارے نبی اکٹھے ہو گئے, سارے پیغمبر, سارے رسول جمع ہیں. جبریل امین نے اذان دی. آدم علیہ السلام سوچتے ہیں آج امامت مجھے ملے گی, میں ابو البشر ہوں, کائنات انسانی کا ابا ہوں. نوح علیہ السلام سوچتے ہیں میں نے 950 سال مار کھائی, مجھے آج امامت ملے گی. ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں میری آل میں سے ہزاروں نبی آئے, آج کی امامت مجھے ملے گی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کی, آج امامت مجھے ملے گی. اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں میں چھری کے نیچے لیتا, آج امامت میری بنے گی. عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں مجھے بغیر باپ کے خدا نے پیدا کیا, آج امامت میری بنے گی. اللہ میاں نے فرمایا انبیاء کرام ٹھہر جاؤ, رسولوں ٹھہر جاؤ, اور نبیوں ٹھہر جاؤ. جہاں میرا محبوب موجود ہوگا کسی کو مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں. جہاں بھی میرا محبوب موجود ہو وہاں مصلی پہ نبی قدم نہیں رکھ سکتے, رسول قدم نہیں رکھ سکتے, پیغمبر قدم نہیں رکھ سکتے. آج جو لوگ کہتے ہیں حضور میرے پاس ہے, حضور مصلی کے پاس ہے, حضور ہر جگہ ہے, ان کو چاہیے درنگی چھوڑ دے, یا کرنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو, یا سنگ ہو جا, یا حضور کو اپنے پاس نہ مان, اور یا پھر مصلی پہ کھڑا ہونا چھوڑ دے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, سارے صحابہ, سارے صحابہ, علماء دیوبند, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. فرمایا انبیاء کرام نہیں کھڑے ہو سکتے. اور اسی کو کہتا کہ ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ, ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ, محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. ادب کر بے ادبی سے آباد ورنہ, محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر, نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. غلامی کرو جاؤ, خواجہ ویس کرنی نے غلامی کی, خواجہ عبد القادر جیلانی نے غلامی کی, بہاء الحق زکریا ملتانی نے غلامی کی, داتا گنج بخش نے غلامی کی, علی احمد حجویری نے غلامی کی, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے غلامی کی, تمام بادشاہوں نے غلامی کی, مدراء فقراء مساکین درویشوں نے غلامی کی. تو بھی غلامی کیا کر, امام الانبیاء بنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نماز پڑھائی. اس کے بعد میں سفر معراج کے لیے جبریل امین آسمان کی طرف لے کر آپ کو پرواز کی بلند ہوئے. دروازے پہ دستک دی, پہلے آسمان پر
کون ہے؟ میں جبریل ہوں۔ میں ماں کا، تیری ساتھ کون ہے؟ مائی محمد آ۔ اور آسمان والوں خوش ہو جاؤ، آج میں کالی کملی والے کو لے کے آیا ہوں۔ یوں لکھا علماء کرام نے، 70,000 فرشتے دائیں طرف کھڑے سلام پڑھ رہے تھے، 70,000 فرشتے بائیں طرف کھڑے سلام پڑھ رہے تھے، 70,000 فرشتے آگے کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے تھے۔ ہجوم تھا فرشتوں کا، چاروں طرف سے فرشتے مشتاقانہ دیدار کر رہے تھے۔ پہلے آسمان پہ دیدار ہوا، دوسرے آسمان پہ دیدار ہوا، تیسرے آسمان پہ دیدار ہوا، چوتھے آسمان پہ، پانچویں چھٹے آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ، سدرۃ المنتہا پہ آگے پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، جبریل پیچھے کو بھاگتا دکھائی نظر آیا۔ فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ آنا آگے آ۔ کہتا کا میری بس ہو گئی، میری انتہا آ گئی، تیری ابتدا ہونے لگی ہے، میرا مقام ختم ہے، تیرے مقام کی ابتدا اب ہوئی ہے، کچھ دور تو آ جا، کچھ دیر تو میری ساتھ چل۔ فرمایا اگر اکثر مہور برتر پرم فروغی تجلا بسوزد پرم۔ کالی کملی والے اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں، تجلیات خداوندی سے میرے سارے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آمنہ کا در یتیم آگے جائے گا، حلیمہ کی جھولی میں دودھ پینے والا جائے گا، حلیمہ کی بکریاں چرانے والا جائے گا، مکے کی گلیوں میں پتھر کھانے والا جائے گا، فاطمہ الزہرا کا ابا جائے گا، رقیہ ام کلثوم زینب کا ابا جائے گا، خدیجہ کا شوہر جائے گا، بلال کا استاد جائے گا، ابو فقیہ کا پیر جائے گا، حضرت زنیرہ کا استاد جائے گا، تمام صحابہ کرام کا استاد اور پیر اور مرشد ہادی رہبر رہنما اور امام آگے جائے گا۔ نوری فرشتے، نوری حجاب، پردے اٹھتے چلے گئے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے۔ آواز آئی فکان قاب قوسین او ادنا، قریب ہو گئے، نزدیک ہو گئے، اللہ کے بالکل قریب جا پہنچے، میرے محبوب آ گئے ہوں۔ جی حضور آ گیا ہوں، ایک تحفہ لایا ہوں۔ مجھ خدا کے لیے تحفہ؟ ہاں ہاں، اگر کھانے کی چیز لائے ہو تو میں کھانے سے پاک ہوں، اگر پینے کی چیز لائے ہو تو میں پینے سے پاک ہوں، اگر پہننے کی چیز لائے ہو تو میں پہننے سے پاک ہوں۔ آپ کیا لائے ہیں؟ عرض کیا الہ العالمین، تو قطرے قطرے کا مالک ہے، ذرے ذرے کا مالک ہے، تو پتے پتے کا مالک ہے، اے پروردگار ہر چیز میں تیری قدرت ہے، پر جو چیز میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں، جو چیز میں لایا ہوں وہ تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ میرے محبوب میں خدا ہوں، ہر چیز کا مالک ہوں، لم یزل لم یزال ہوں، لم یلد ولم یولد میری صفت ہے، کیا چیز نہیں؟ عرض کیا الہ العالمین ہر چیز تیرے پاس موجود ہے، تو بے نیاز ہے، میں نیاز مندی لے کے حاضر ہوا ہوں، تو کسی سے ہیرا نہیں، مارا نہیں، کمزور نہیں، محتاج نہیں، تو کسی کے سامنے کیوں عاجزی کرے گا؟ تو میرا پروردگار ہے، میں عاجزی لے کر آیا ہوں، میں انکساری لے کر آیا ہوں، میں عبدیت لے کر آیا ہوں، میں سر جھکانا لے کے آیا ہوں، میں رکوع کرنا لے کے آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آج کے بعد اور پہلے بھی پیسے کی عبادت، بدل کی عبادت، زبان کی عبادت میں تیرے لیے کروں گا۔
فرمایا محبوب پھر ہم بھی آپ کو 3 تحفے دیتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب میرا سلام ہو تجھے, میری سلامتی ہو تجھے, اور میری رحمتوں سے دامن بھر لے, میری برکتوں سے اپنی جھولی بھر لے. اب ایک بڑی عجیب بات یاد آئی. سو گئے ہو جاگ رہے ہو؟ تکبیر تکبیر صحابہ صحابہ علماء دیوبند علماء دیوبند نعرہ تکبیر. کمال تو یہ ہے, یہ جو آپ لوگوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, پیار ہے, یہ حضور کی اس محبت کا صدقہ ہے جو جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حسین, بڑی خوبصورت, سیرت کے اعتبار سے بڑی اعلیٰ درجے کی پیدائش نبی کے گھر میں ہوئی, پلی نبی کے گھر میں, تربیت نبی نے اپنی نبوت والے ہاتھوں سے کی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت اسی سال میں حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی پریشانی آئی, اتنا بوجھ آیا, آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا, غم کا سال نام رکھ دیا. جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کچھ سیانی ہو گئی, ابو لہب کے بیٹے سے نسبت کر دی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی, سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی اپنے چچا ابو لہب کے بیٹوں سے ان دونوں کی منگنی ہو گئی, ان دونوں سے رشتے ہو گئے. اعلان نبوت ہوا. وہ چچا جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پہ باندیاں آزاد کی, لونڈیاں آزاد کی, مٹھائی تقسیم کی, سارے مکے میں ادھم مچایا. اور دنیا والوں میرے یتیم بھتیجے کو دیکھو, آج کی بات میرے گھر میں چراغ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں. پیدائش کی وقت اتنی محبت کرنے والا, اتنا مسرت کا اظہار کرنے والا, اتنی خوشی منانے والا, جب آپ نے فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا یا ایھا الناس, او لوگو قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, او لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں, مشکل کشا نہیں, بیمار کو تندرستی دینے والا کوئی نہیں, اولاد دینے والا کوئی نہیں, اجاڑنے والا کوئی نہیں, بسانے والا کوئی نہیں, بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں, بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں. ابو لہب نے اسی وقت سب سے پہلا پتھر مارا چہرے انور پہ. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا ناراض ہوا, اتنا بگڑا, اتنا پریشان ہوا, اپنے بیٹوں کو کہنے لگا, عتبہ اور عتیبہ کو, اگر تم نبی کی بیٹیوں سے شادیاں کرو گے میرا زندگی بھر کا تم سے میل جول ختم ہے, میں تمہاری ساتھ خطا کلامی کروں گا, میں تم سے بات بھی نہیں کروں گا. ہم ایک خدا کو نہیں مانتے, وہ ایک خدا کو ماننے والا, ہم 360 خدا کو ماننے والے, لہذا اگر تم میرے بیٹے ہو جاؤ نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے کر آؤ. دھیوں کے درد وہی جانتے ہیں جن کے دھی ہیں, جن کے دھی نہیں وہ اس درد کو جانتے ہی نہیں. کس طرح نبھانی پڑتی ہے, کس طرح گزر کرنی پڑتی ہے, کس طرح سر جھکا کے اپنا وقت گزارا کرنا پڑتا ہے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پہ ابو لہب کے چچا کے دونوں بیٹے آئے, اور بڑے نے تو صرف انکار کر دیا, ابھی رخصتی تو ہوئی نہیں تھی, لیکن چھوٹے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی, بے ادبی بھی کی, دھی کی گالیاں بھی دی.
سارا جان قربان کر دوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کریم ذات پہ، رحیم ذات پہ۔ قرآن کریم میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ کے دل کو ٹھیس لگی، دکھ پہنچا، کلیجے میں درد اٹھا۔ ظالم تم میرے ساتھ بگاڑ کرتے ہو، مجھے مارتے ہو، مجھے پریشان کرتے ہو۔ مالک کی کائنات کی قسم، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں تمہارے باپ نے مجھے پتھر نہ مارے ہو۔ میں نے پھر بھی تمہیں کبھی گالی نہیں دی، کبھی تمہیں برا نہیں کہا، تمہارے لیے بد دعا نہیں کی۔ ظالموں تم نے میری دھیوں کی بے عزتی کی، تم نے مجھے گالیاں نکالی، مجھے آج درد ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ساختہ زبان سے آواز نکل گئی، میرے اللہ عتیبہ پہ کوئی کتا مسلط فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا سستا نہیں جتنا تو نے سمجھ رکھا ہے۔ تیرے گیان سونے کی قیمت ہے، چاندی کی قیمت ہے، کپڑے کی قیمت ہے، دکان کی قیمت ہے، مکان کی قیمت ہے، کلمے کی کوئی قیمت نہیں۔ جا کلمے کی قیمت پوچھنی ہو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر سے پوچھ کیا، اور پیغمبر کی بیٹی کلمے کی وجہ سے تجھے کتنے صدمے اٹھانے پڑے۔ پر حد ہو گئی۔ اگر میں یوں کہوں گا کہ تم فتوے لگاؤ گے کہ وہ ہم سے پھر بھی اچھے نکلے۔ ابو لہب کو پتا چل گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بچے کے لیے بد دعا کر دی، خود اس لڑکی کو بھی پتا چل گیا۔ ابو طالب بھی زندہ تھا، ابو طالب نے بلا کر کہہ دیا ابو لہب تو نے اپنے اوپر بھی اپنی اولاد پہ بھی ظلم کیا، یاد رکھ میرے بھتیجے کی بد دعا سے تو بچنے والا نہیں، بچ نہیں سکے گا۔ دونوں کو لرزہ طاری ہو گیا۔ نبی کی زبان کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے کافر لرزہ کھا گیا۔ ان کو یقین ہے نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب کافر کو بھی یقین ہے تو اتنا بڑا مسلمان ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، غازی ہے، تو افسر بنا پھرتا ہے، تو ذمہ دار بنا پھرتا ہے، لیکن مالک کی کائنات کی قسم تجھے حضور کی زبان پہ یقین کوئی نہیں۔ ابو لہب شام کے ملک میں تجارت کے لیے جانے لگا، بیٹے کو الگ نہیں رہنے دیتا ڈر کے مارے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، راستے میں قافلہ ٹھہر گیا۔ ابو لہب اتنا بڑا دشمن سارے قافلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا تمہیں معلوم ہے کہ اس مکے کے نبی نے میرے بچے کو بد دعا دے رکھی ہے، ہمیں ڈر بڑا ہے، سارے سامان کا قلعہ سا بناؤ، سارا سامان تجارت کا اکٹھا کر کے کتیبہ بناؤ، میرے بچے کو اس کے اوپر سلاؤ، چاروں طرف خود سو جاؤ تاکہ حفاظت ہو جائے۔ اسے یہ معلوم نہ تھا کس گھر کے ساتھ گستاخی کی ہے، کس گھر کی بے ادبی کی ہے، کس گھر کے ساتھ بے حرمتی کی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے جنگل کے شیر کو آواز لگا دی، اور جنگل کے شیر میرے محبوب کے دشمن کو ختم کرنا تیری ذمہ داری۔ کن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں؟ انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے گھرانے کو، آپ کے اہل بیت کو برائیوں سے خود بخود دور کر دیا۔
पाक बना दिया मैंने उनको। जंगल का शेर आता है, हैरान खड़ा है, परेशान खड़ा है, किस तरह शनाख्त करूं, किस तरह पहचान करूं वो कौन है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को गालियां दी हैं। जुल्म ना हो जाए, मुझसे ज्यादती ना हो जाए। अंदाजा लगा कलमा पढ़ने वाला तू मुसलमान है, जन्नत का ठेकेदार है, बहुत बड़ा मुसलमान बना फिरता है, कब्र का तुझे पता नहीं, हशर का तुझे पता नहीं, पुलसरात का तुझे पता नहीं, तू ना जाने दिन में जुबान से कितने जुल्म करता है, ना जाने हाथ से कितने जुल्म ढाता है, ना जाने कलम से कितने जुल्म करता है। आज जंगल का शेर खड़ा खड़ा रो रहा है, इलाही मुझे पता नहीं चल रहा वो कौन गुस्ताख है, कोई दूसरे को चीर दूं जुल्म ना हो जाए। दरिंदा शर्मा रहा है, चीर फाड़ कर खाने वाला जानवर शर्मा रहा है, जंगल का शेर शर्मा रहा है। तू हाजी होकर, आलिम होकर, मुसलमान बनकर दूसरे पे ज्यादती करते हुए तू कब्र में तू चला गया, पर शर्माया कभी नहीं। तेरा ख्याल ये है कि ये रात दिन के मामलात बस यूं ही जैसे हवा गुजर रही है यूं ही गुजर जाएंगे? ना ना, एक एक सांस रिकॉर्ड हो रहा है। बाद सहाबा इकराम ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सुना कि एक एक लफ्ज लिखा जाएगा और एक एक हरकत नोट की जाएगी, खुदा की कसम 20-20 बरस तक लोगों से कलाम नहीं किया, छोड़ गए थे बोलना चोलना भी। जंगल का शेर है, इंतजार में खड़ा है। अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से जंगल को आवाज आई, शेर को आवाज आई, और जंगल के शेर इन सब के मुंह देख ले सूंघ कर, जिसके मुंह से नबी की धी को गालियां देने की, बेअदबी की, गुस्ताखी की बू आए, बदबू आए, उसको मार डालना है। उसे इतना शऊर है ज्यादती ना हो जाए, सबके मुंह सूंघता फिरता है, चारों तरफ सोने वालों के मुंह सूंघ बैठा, पता फिर भी ना चला। फिर हैरान इलाही क्या करूं, इनमें नहीं है। ये सारी कायनात मालिक की कायनात के कब्जे कुदरत में है, इसीलिए फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने हवा को हुक्म दिया, जल्दी कर, तू मेरे जंगल के शेर को ले समझा दे, तू बता दे मेरे महबूब का गुस्ताख कहां सोया हुआ है। ऊपर से आवाज हवा आई, उसमें से बदबू आई, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की, गुस्ताखी की, पैगंबर की धी को गाली देने की। जंगल के शेर ने छलांग लगाई, ऊपर जाकर इसको चीर कर टुकड़े कर दिए। जा अल्लाह पाक तुझे मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबद खिदरा पे जा और वहां जाकर पूछ के आ, काली कमली वाले तेरा इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे क्या खर्च हुआ है? इतनी बड़ी बड़ी ज्यादती सही है, फिर भी बात ना आए। मक्के वालों ने मशवरा करके शाबे अबी तालिब में 3 बरस तक कैद कर दिया। मुसलमान मर्द और साहबा इकराम साहबिया तमाम की तमाम दर्रे में बंद हैं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, झाड़ियों की पत्ती भी नहीं। हदीस पाक में इरशाद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कई मर्तबा ऐसा मौका आया कि सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा भूख और प्यास की वजह से इतनी बिलबिला तड़प तड़प के रोती थी, सैयदा खदीजा का भी कलेजा निकलने को हो जाता था। रोए हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी मासूम बच्चियों को, इन नन्ही मुन्नी कलियों को देख देख कर रोया करते थे।
کوئی قتل قتال کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا صرف یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کو کیوں مانتے ہیں، سارا نظام ایک اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ وہی چلاتا ہے۔ ایک دو دن کی بات نہیں، 3 برس تک بڑی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔ مول بھی آٹا کوئی نہیں دیتا، پانی مول کوئی نہیں دیتا، درختوں کے پتے بھی ملنے بند ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی بچیوں کو دیکھا، وہ بھی بیٹھے رو رہی ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی ہیں۔ میں نے ان سب پوچھا، ان سب سے رونے کا، سیدہ خدیجہ کی بھی آواز نہ نکل سکی اور کہنے لگی کالی کملی والے، بڑی مکے کی میں دولت مند عورت تھی، میں مشہور تاجرہ تھی، بڑا مال تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑا دھندا تھا، بڑا روپیہ پیسہ تھا، بڑا سونا چاندی تھا، پر مجھے کوئی پشیمانی نہیں، خوش ہوں، تمام کا تمام میرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ خرچ ہو گیا۔ آج حالت یہ ہے میں ان ننھے منھے بچیوں کو بھوکا دیکھ رہی ہوں، پیاسی دیکھ رہی ہوں، ان کی آواز تک نکلنی روتی روتی بند ہو گئی، میں آخر ماں ہوں، کس طرح برداشت کروں؟ آپ کوئی دعا فرمائیں۔ 3 سال کے عرصے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے کو پتہ چلا کہ میری بوا، میری پھوپھی خدیجہ اتنی بیمار ہے، اتنی بھوکی ہے، اتنی پیاسی ہے کہ آج کل میں اس کا دم نکلنے والا ہے۔ باوجود کفر کے، رشتہ دارانہ قرابت کے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا او مکے والوں، چلو ہمارا تمہارا توحید باری تعالیٰ میں جھگڑا ہے، کلمے کی وجہ سے جھگڑا ہے، لیکن یہ ہمارے بچے، یہ ہماری بچیاں، تم قریش کے خاندان کے ہو، عرب کے باشندے ہو، تم تو فخر کیا کرتے تھے مہمان نوازی پہ، ان بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر مذاق کرتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، ننھی منھی بچیاں تڑپ رہی ہیں پانی کے بغیر۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھوڑا سا کھانا لے کر آنے لگا، اتفاق سے ابو جہل کی نظر پڑ گئی، شور مچا کے کہنے لگا سرین خلاف ورزی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں جانے دی جائے گی۔ خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا کہنے لگا میں سب کے لیے نہیں، میری پھوپھی بڑی بیمار ہے، میری پھوپھی کی بیٹیاں بڑی بیمار ہے، سیدہ ام کلثوم کا کئی دل کا فاقہ ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کئی دل کا فاقہ ہے، میری بوا کی دھیے بھوک سے مر رہی ہیں، پیاس سے مر رہی ہیں، میں تو صرف ان کے لیے لے کے چلا ہوں۔ شکر ہے اس زمانے کے لوگ بعد موقع پر کفر و کافر ہونے کے باوجود بھی صلہ رحمی، قرابت داری کو جوش مارتی تھی۔ ارے آج دیکھ لو، بھائی کھا رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے، بہن کھا رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں، اس کے بچے مر رہے ہیں اسے پرواہ نہیں۔ ابو جہل نے اپنا قبیلہ بلا لیا، ادھر سے کہ دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی اپنا قبیلہ بلا لیا۔ ابو جہل کہنے لگا ہرگز نہیں جا سکے گا، کھانے کا لقمہ تو کیا پانی کی بوند نہیں مسلمانوں کے پاس جا سکے گی۔ اسے غصہ آیا، اس نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر میں دے ماری۔ پھر کچھ کافر لوگ اور اکٹھے ہو گئے، کہنے لگا 3 سال ہو گئے تمہاری اب تک آگ بجھی نہیں۔ ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں بچے صحابیات کی گود میں تھے، اتنے ننھے ننھے بچے، چاند جیسی شکل والے بچے۔ جب ماں کو کھانا نہ ملا، پینا نہ ملا، درختوں کے پتے بھی نہ ملے، چاند جیسی شکلوں والے بچے اپنی ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کر، ایلیاں رگڑ رگڑ کر، اتنی لمبی لمبی زبان نکال نکال کر ماں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں۔
ہر عورت بھی دیکھ رہی ہے، پریشانی کا عالم ہے، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی عورت کوئی یہ کہہ کے نہ اٹھی، کسی نے گلہ نہ کیا، کسی نے شکوہ نہ کیا، کسی نے اسلام کی برائی نہیں کی، کسی نے قرآن کی برائی نہیں کی۔ اسلام کی وجہ سے، ایمان کلمے کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ کتابوں میں موجود ہے، ایک عورت کہتی تھی بچے کا دم لاکھوں مر جائیں میں کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ہم رات دن میں کئی مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، جب بے ایمانی کرنے کا موقع ملے گا جب ہی چھوڑ دیں گے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا مکے میں تھی، ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بعد میں جاؤ مکے سے میرے اہل و عیال کو، میرے بچوں کو لے آؤ۔ مدینے میں آ پہنچی، میدان بدر آ گیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی اس سے بڑی بیٹی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، ہجرت سے پہلے حبشے کی طرف حضرت عثمان نے جب ہجرت کی تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، اور آپ نے مکے سے میلوں باہر نکل کر رخصت فرمایا اور یوں فرمایا عثمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد تو پہلا آدمی ہے جو ایمان اسلام کے لیے بمع بیوی کے ہجرت کر رہا ہے۔ اس گھر کا ہر آدمی نرالا میں نے عرض کیا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، آپ تشریف لے آئے تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا میں نے زندگی بھر میں اتنا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھی، چیچک کی بیماری تکلیف ہو گئی۔ حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہیں رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرو، میں تمہیں جنگ میں جہاد میں شریک سمجھوں گا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جنت البقیع میں قبر کے کنارے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ بعد میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی حضرت عثمان پر نظر پڑتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے نظر آتے، پریشان حال نظر آتے۔ آپ نے پوچھ لیا میرے عثمان تو نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا، تو اتنا غمزدہ کیوں ہے، تو اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی لخت جگر جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز لگا دی او مکے والوں، او مکے کے شیروں، او مکے کے بہادروں، او مکے کے دلیروں، او مکے کے مردوں، مکے کے نوجوانوں، قریشیوں، سارے مکے والے سن لیں، سارے عرب والے سن لیں، تمہاری اطلاع کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، آؤ دیکھو کر لو کیا کرتے ہو، میرا محبوب بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگا ہے۔ صرف یہی نہیں، آواز لگا دی مکے والوں جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے گھر کو اجاڑنا ہو فاروق کے سامنے آ جائے۔ وہ کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی، بیت اللہ میں نماز ہوئی، خانہ کعبہ میں نماز ہوئی۔ کتنا بڑا منصف، کتنے بڑے عدل کا مالک، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی، انصاف کام آ گیا، آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کر دی بھائیوں نے۔
सब लोग अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं मांगते हैं, औलाद के लिए कोठी बंगले मांगते हैं, औलाद के लिए राहत और आराम और आसाइश मांगते हैं। आप ना जाने क्या क्या मांगते होंगे, मैं ना जाने अपने लिए अपनी औलाद के लिए क्या क्या मांगता हूँगा, लेकिन फारूक की दुआ तो देखो, कहता अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। मौला तेरी हुजूर में मेरी इल्तजा है, मेरी दुआ है, मेरी मुनाजात है, मैं तेरी हुजूर में दुआ मांगता हूँ। मौला मुझे बिस्तर की मौत से बचा, मैं अपने घर की मौत से पनाह मांगता हूँ, तेरी राह में तेरे नाम पे कुर्बानी दिया चाहता हूँ। शहादत यूं ही नहीं मिला करती, इसके लिए तो बड़ी तगो-दौ करनी पड़ती है, इसके लिए बड़ी जुस्तजू करनी पड़ती है, इसके लिए बड़े दामन फैलाने पड़ते हैं, इसके लिए बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ती है। यूं ही तो अल्लाह पाक ने ऐलान नहीं कर दिया, फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल्लाहि अम्वात। अल्लाह फरमाते हैं, और लोगों जो मेरे नाम पे सर कटा दे, मेरे नाम पे मर जाए, मेरा काम करता करता मर जाए, मेरा कुरान पढ़ता पढ़ता मर जाए, मेरी नमाज का सजदा करता करता मर जाए, मेरा नाम लेता लेता मर जाए, अल्लाह फरमाते हैं मेरे यहाँ उसका इतना बड़ा मर्तबा है, तुम दुनिया में रहने वालों को, फरिश्तों को इजाजत नहीं कि ऐसे मरने वाले को मुर्दा न कहें। बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी की तमीज नहीं है, समझने का सलीका और शऊर नहीं है। फारूक आजम दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। या अल्लाह तेरी राह में शहादत की मौत मांगता हूं। काबुल से लेकर तराबुलस तक इस्लाम का झंडा लहराने वाला फारूक आजम, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। 900 जामिया मस्जिदें, 9000 बड़ी छोटी मस्जिदें बनाने वाला फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसके दौरे खिलाफत में इस्लाम को इतनी तरक्की मिली, इस्लाम को इतना उरूज मिला, और वो बात पूरी करके दिखाई जो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि फारूक को अगर ईमान मिल जाए तो तेरे इस्लाम को शान मिल जाएगी, शौकत मिल जाएगी, अजमत मिल जाएगी। अजमत बन के दिखाया और मोहब्बत का मेयार अर्ज कर दिया, वजाल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला ओ मेरे परवरदिगार, मदीने की मौत अता फरमा, यार के शहर की मौत अता फरमा। अल्लाह मियां ने जवाब दिया, मेरे फारूक मैं तेरे दिल की धड़कनों से वाकिफ हूं, तेरी दुआ के सिर्फ अल्फाज नहीं, मैं तेरी रगों के खून के कतरे कतरे से वाकिफ हूं। तुझे तो दफन के लिए ऐसी जगह दूंगा बिल्कुल अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में, बराबर में। क्यों? मेरे महबूब को भी तुझसे बड़ी मोहब्बत है, इतना करीब तुझे खबर की जगह दूंगा, जब उसका दिल करे वो तुझे देख ले, जब तेरा दिल करे तू दीदार कर ले।